تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا۔ حرمین میری بیٹی ہے، کیا مجھے یہ جاننے کا بھی حق نہیں؟ وہ غصے میں مٹھی بھینچ گیا۔ وہ حق تم کھو چکے تھے اس دن جب مجھے گھر سے باہر نکالا تھا اور میری ہی دوست سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ غصے میں گررائی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ میرا خون ہے، میری بیٹی ہے، تم مجھے الگ نہیں کر سکتی اس سے، سمجھی؟ غصے میں اس کی رگیں پھول چکی تھیں۔ دل میں درد سا اٹھا تھا سچ جان کر۔ میں اسے تم سے بھی بہتر باپ دوں گی، ہمارے بیچ کوئی رشتہ نہیں اب۔ وہ فیصلہ کرتی جانے لگی کہ وہ اسے کھینچتا دیوار سے لگا کر دھاڑا۔ شٹ اپ، میں ہی اس کا باپ ہوں، مجھے مجبور مت کرو کہ میں اسے بھائی کا سرپرائز دے دوں۔ اس کی ایمانی خیز دھمکی پر وہ غصے میں اسے مارنے۔ شہر کے سب سے پرشکوہ اور مہنگے ہوٹل کا انٹرنیشنل ہال اس وقت کاروباری دنیا کے مایہ ناز چہروں، روشنیوں اور دھیمی کلاسیکل موسیقی سے گونج رہا تھا۔ یہ کارپوریٹ سیکٹر کی ایک بہت بڑی ایوارڈ نائٹ تھی جہاں کامیابیوں کا جشن منایا جا رہا تھا۔ ہر طرف قہقہے، شیمپین کے گلاسوں کی کھنکھناہٹ اور بزنس ٹائکونز کی گفتگو کا شور تھا۔ لیکن اس ہال سے دور ہوٹل کی عقبی راہداری میں ایک بالکل الگ ہی طوفان سر اٹھائے ہوئے تھا۔ عنایہ ہال کے ہبس اور لوگوں کی مصنوعی مسکراہٹوں سے تنگ آ کر تھوڑی دیر سکون کی سانس لینے کے لیے اس ویران اور پرسکون کوریڈور کی طرف آئی تھی۔ وہ پیسٹل گرے رنگ کے ایک انتہائی نفیس اور باوقار لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کا اعتماد اور آنکھوں میں ایک گہرا ٹھہراؤ تھا جو 7 سال کی کٹھن جدوجہد کے بعد اس کا اثاثہ بنا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک سنگ مرمر کے فرش پر کسی کے بھاری اور تیز قدموں کی چاپ گونجی۔ عنایہ نے چونک کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ سامنے فرجاد کھڑا تھا، اس کا سابقہ شوہر، وہ شخص جس نے کبھی اس کی دنیا اجاڑی تھی۔ فرجاد کا چہرہ غصے، پشیمانی اور ایک عجیب سے پاگل پن کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سانسیں اس طرح اکھڑ رہی تھیں جیسے وہ بہت کچھ کھو کر یہاں تک بھاگتا ہوا آیا ہو۔ عنایہ نے فوراً خود کو سنبھالا اور اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے وہاں سے واپس ہال کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن فرجاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب اور غسیل تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ آج آر یا پار کے موڈ میں تھا۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا۔ حرمین میری بیٹی ہے، کیا مجھے یہ جاننے کا بھی حق نہیں؟ وہ غصے میں مٹھی بھینچ گیا۔ اس کی آواز کوریڈور کی خاموشی کو چیرتی گئی۔ عنایہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل اس کا خوف شدید حقارت اور غصے میں بدل گیا۔ ماضی کی تمام تلخ یادیں ایک سیکنڈ میں اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئیں۔ اس نے اپنی نظریں فرجاد کے چہرے پر جمائیں جہاں اب پچھتاوا اور غصہ ایک ساتھ رقص کر رہے تھے۔ وہ حق تم کھو چکے تھے اس دن جب مجھے گھر سے باہر نکالا تھا اور میری ہی دوست سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ غصے میں غرائی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لہجے میں ایک مضبوطی تھی۔ اس کے آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ اس درد کے تھے جو فرجاد نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ فرجاد کے دل میں عنایہ کا یہ روپ دیکھ کر ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ سچ جان چکا تھا اور یہ سچ اس کے پورے وجود کو جھلسا رہا تھا کہ جس بچی کو وہ دوسروں کی آغوش میں دیکھتا رہا وہ اسی کا اپنا خون تھی، مگر اس کی مردانہ انا اور غصہ اب بھی اس کے پچھتاوے پر غالب تھا۔ اس نے عنایہ کے کندھوں کو جکڑنے کی کوشش کی، اس کی رگیں تن چکی تھیں۔ وہ میرا خون ہے، میری بیٹی ہے، تم مجھے الگ نہیں کر سکتے اس سے، سمجھی؟ غصے میں اس کی رگیں پھول چکی تھیں۔ دل میں درد سا اٹھا تھا سچ جان کر۔ وہ تڑپ رہا تھا مگر اس کا تڑپنے کا انداز بھی جابرانہ تھا۔ عنایہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹایا۔ اس کے چہرے پر فرجاد کے لیے اب سوائے کراہیت کے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ اب بے بس لڑکی نہیں تھی جسے کوئی بھی دھمکا کر خاموش کروا دیتا۔ وہ ایک ماں تھی، اور ایک ماں اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے دنیا کی کسی بھی طاقت سے ٹکرا سکتی ہے۔ میں اسے تم سے بھی بہتر باپ دوں گی، ہمارے بیچ کوئی رشتہ نہیں اب۔ وہ فیصلہ کن انداز میں یہ بات کہہ کر اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی۔ اس کا ہر لفظ فرجاد کے سینے پر تیر کی طرح لگا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی اور اس کی بیٹی کا باپ بنے۔ فرجاد کا کنٹرول یکسر ختم ہو گیا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں عنایہ کا بازو پکڑا اور اسے زور سے کھینچتا ہوا دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ عنایہ اس اچانک حملے پر ہپنوٹائز سی رہ گئی، جبکہ فرجاد اس کے بالکل قریب جھکا اور پاگل پن کی حد تک گررا کر دھاڑا۔ شٹ اپ، میں ہی اس کا باپ ہوں، مجھے مجبور مت کرو کہ میں اسے بھائی کا سرپرائز دے دوں۔ اس کی یہ معنی خیز اور خوفناک دھمکی عنایہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتری۔ بھائی کا سرپرائز؟ وہ حرمین کی معصومیت کو اپنے ناجائز دعووں اور پیچیدہ رشتوں کی بھینٹ چڑھانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ فرجاد کی اس گھٹیا سوچ اور دھمکی پر عنایہ کے اندر
ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ غصے اور حقارت کا ایک ایسا طوفان اس کے اندر اٹھا کہ اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالاتر ہو کر فرجاد کے مغرور چہرے پر مارنے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ عنایہ کا ہاتھ فرجاد کے گال کو چھوتا، فضا میں ایک سنسناہٹ ہوئی اور ایک انتہائی مضبوط آہنی گرفت نے فرجاد کی کلائی کو ہوا میں ہی جکڑ لیا۔ وہ شاہان عالم تھا، سفید کلف لگے کرتے اور گہرے رنگ کی ویسٹ کوٹ میں ملبوس، 6 فٹ سے بلند قامت، چوڑے شانے اور روبدار شخصیت کا مالک شاہان عالم وہاں ایک ناقابل تسخیر شخص کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی گرفت فرجاد کی کلائی پر اتنی سخت تھی کہ فرجاد کا بازو سفید پڑ گیا۔ شاہان کی سرد اور شدید وسیلی آنکھیں فرجاد کے چہرے پر گڑی تھیں، جن میں اس وقت فرجاد کے لیے صرف اور صرف موت کا پیغام تھا۔ اپنی حد میں رہو فرجاد۔ شاہان کی آواز دھیمی لیکن اتنی بھاری اور رعبدار تھی کہ فرجاد کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ 7 سال پہلے تم نے جو تماشا لگایا تھا وہ تمہاری زندگی کی پہلی اور آخری غلطی تھی۔ اگر اب دوبارہ میرے سامنے یا میری فیملی کے آس پاس بھی نظر آئے تو یاد رکھنا، میں مٹانے پر آیا تو تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ شاہان نے جھٹکے سے فرجاد کا ہاتھ پیچھے پھینکا۔ فرجاد لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی کلائی پر شاہان کی انگلیوں کے نیلے نشان ابھر آئے تھے، اور اس کے چہرے پر شاہان کا خوف واضح تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں حسد کی ایک تیز آگ بھڑک اٹھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ عنایہ جو ابھی تک شیرنی کی طرح لڑ رہی تھی، شاہان کے آتے ہی کس طرح پرسکون ہو گئی تھی، جیسے اس کائنات کا سب سے مضبوط مقام مل گیا ہو۔ شاہان نے فرجاد کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ وہ مڑا، اس کی آنکھوں کا غصہ عنایہ کو دیکھتے ہی ایک گہرے تحفظ اور نرمی میں بدل گیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے اپنا ہاتھ عنایہ کے گرد پھیلایا، اسے اپنے حصار میں لیا اور بغیر کوئی اور لفظ کہے اسے وہاں سے لے کر ہال کی طرف بڑھ گیا۔ فرجاد وہیں دیوار کے سہارے کھڑا رہ گیا۔ اس کی مٹھیاں بھیگی ہوئی تھیں، رگیں اب بھی تن رہی تھیں، لیکن وہ اندر سے بالکل خالی اور شکست خوردہ محسوس کر رہا تھا۔ شاہان عالم اور عنایہ کو ایک ساتھ جاتے دیکھ کر اس کے دل و دماغ میں حسد، پچھتاوے اور غصے کی آگ لگی تھی، جو اسے اندر ہی اندر راکھ بنا رہی تھی، جبکہ عنایہ شاہان کے مضبوط حصار میں چلتی ہوئی اپنی زندگی کے ایک نئے اور حتمی فیصلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ 7 سال پرانی ایک بھیگی ہوئی شام تھی، لیکن عنایہ کے لیے وہ کائنات کا سب سے روشن دن تھا۔ اس کا دل گداز خوشی سے پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا، اور ہاتھوں میں تھما ہوا میڈیکل رپورٹ کا لفافہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری کا امین تھا۔ وہ فرجاد کی محبت تھی، اس کی منقوہہ تھی، اور آج وہ اسے یہ بتانے جا رہی تھی کہ وہ دونوں بہت جلد ایک خوبصورت رشتے میں بندھنے والے ہیں۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ عنایہ نے فرجاد کے گھر کے دروازے پر قدم رکھا تو اسے پورے گھر میں روشنیوں کی جھلملاہٹ اور شہنائیوں کی گونج سنائی دی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گئی۔ کیا آج کوئی تقریب ہے؟ اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، اس نے دل میں سوچا، اور دھڑکتے دل کے ساتھ ہال کی طرف بڑھی۔ مگر جیسے ہی وہ ہال کے اندر داخل ہوئی، اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے، سانسیں حلق میں اٹک گئیں اور ہاتھوں میں دبا لفافہ اس کی لرزتی انگلیوں سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ سامنے کا منظر کسی ہولناک خواب جیسا تھا۔ ہال میں فرجاد دولہے کے روایتی لباس میں ملبوس بیٹھا تھا، اور اس کے برابر میں لال جوڑے میں گھونگھٹ نکالے جو لڑکی بیٹھی تھی وہ کوئی اجنبی نہیں تھی، وہ نیشا تھی، عنایہ کی سب سے بہترین دوست، جس پر وہ خود سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا اور لوگ انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ فرجاد! عنایہ کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی چیخ نکلی۔ ہال میں موجود تمام نظریں گھوم کر عنایہ پر ٹک گئیں۔ فرجاد نے اسے دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے تاثرات کو سخت کر لیا۔ نیشا نے گھونگھٹ الٹا اور اس کی آنکھوں میں عنایہ کے لیے کوئی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ایک فاتحانہ چمک تھی۔ عنایہ دیوانہ وار آگے بڑھی اور فرجاد کا گریبان پکڑ کر روتے ہوئے بولی، فرجاد، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ تم نیشا سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری محبت ہوں میں۔ فرجاد نے بے رخی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تنگ مت کرو عنایہ، جو دیکھ رہی ہو وہ سچ ہے۔ نیشا میری بیوی ہے، اب میری زندگی کا فیصلہ وہی ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ نہیں فرجاد، تم میری بات سنو۔ عنایہ نے ہچکیوں کے درمیان فرش سے وہ رپورٹ اٹھائی اور فرجاد کے سامنے پھیلا دی۔ فرجاد، اللہ کے لیے میری بات سنو، میں ماں بننے والی ہوں۔ فرجاد، تمہارا بچہ ہے میرے پیٹ میں۔ ہمارا بچہ؟ عنایہ کی بات سن کر ہال میں ایک سرگوشی سی پھیل گئی۔ فرجاد ایک لمحے کے لیے سہم گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا، نیشا اسٹیج سے اتری اور فرجاد کا بازو تھام کر زہریلے لہجے میں بولی، فرجاد مت سنو اس کی باتیں، یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، یہ ہماری شادی کو خراب کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ کتنی گری ہوئی لڑکی ہے
کہ اب ایک معصوم بچے کا جھوٹا سہارا لے رہی ہے؟ اگر یہ سچ ہوتا تو یہ اتنے دن خاموش کیوں رہتی؟ نشا کی باتوں نے فرجاد کے دماغ پر چڑھے اندھے عشق کے پردے کو مزید گہرا کر دیا۔ اس نے عنایا کو حقارت سے دیکھا۔ اس کا سارا پچھتاوا غصے میں بدل گیا۔ بس کرو عنایا، فرجاد غصے سے دھاڑا۔ تم اتنی گھٹیا حرکت پر اتر آؤ گی؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نشا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم صرف ہماری خوشیاں برباد کرنے کے لیے یہ جھوٹا بہانہ بنا رہی ہو۔ مجھے تم جیسی عورت سے کوئی ہمدردی نہیں ہے جو شادی روکنے کے لیے اس حد تک گر جائے۔ فرجاد، خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو، میں تمہارا خون اپنی کوکھ میں لیے کھڑی ہوں۔ عنایا نے تڑپ کر اس کے ہاتھ جوڑے۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ فرجاد نے اندھے غصے میں عنایا کو بازو سے پکڑا اور اسے ایک زوردار دھکا دے کر ہال کے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ عنایا فرش پر گری، اس کے گھٹنے اور دل دونوں زخمی ہو چکے تھے۔ فرجاد نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور ہال کا دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ وہ رات، وہ بارش اور وہ تنہائی، عنایا کی دنیا پوری طرح اجڑ چکی تھی۔ ٹوٹے ہوئے وجود اور سسکتی سانسوں کے ساتھ جب عنایا اپنے والد مرزا عابد کے گھر پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر بوڑھے باپ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جب عنایا نے روتے ہوئے انہیں فرجاد کی بے وفائی اور نشا کے دھوکے کی داستان سنائی تو مرزا عابد تڑپ اٹھے۔ ان کی غیرت مند بیٹی کو سرعام ذلیل کیا گیا تھا۔ بابا، میرا کیا قصور تھا؟ اس نے میرے بچے کو جھوٹ کہہ دیا۔ عنایا ان کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ مرزا عابد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے مگر انہوں نے خود کو مضبوط کیا۔ میری گڑیا، رونے والے وہ ہوں گے، تم نہیں جو تمہارے پاکیزہ آنسوؤں کی قدر نہ کر سکا۔ وہ تمہارے اس بچے کا باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اگلے چند ماہ عنایا شدید ڈپریشن کا شکار رہی۔ وہ کمرے میں بند رہتی، نہ کسی سے ملتی اور نہ کچھ کھاتی۔ مرزا عابد اپنی بیٹی کو اس طرح گھٹ گھٹ کر مرتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دن وہ فیصلہ کن انداز میں اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ عنایا، آج سے تم گھر پر نہیں بیٹھو گی، تم میرے ساتھ آفس چلو گی۔ مرزا عابد کی بیٹی حالات سے ڈر کر چھپنے والی نہیں ہے، تمہیں اپنے بچے کے لیے مضبوط بننا ہوگا۔ عنایا نے انکار کرنا چاہا مگر اپنے والد کی آنکھوں میں موجود حکم اور فکر دیکھ کر وہ منع نہ کر سکی۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ان کے ساتھ آفس جانے لگی تاکہ اس کا دل بہل جائے اور وہ ماضی کے اندھیروں سے باہر نکل سکے۔ آفس جوائن کرنے کے تیسرے دن عنایا اپنے والد کے کیبن میں بیٹھی کچھ فائلیں دیکھ رہی تھی مگر اس کا ذہن اب بھی ماضی کی تلخیوں میں بھٹک رہا تھا۔ اسی دوران دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی اور مرزا عابد نے مسکرا کر کہا، آ جاؤ شاہان۔ عنایا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دروازے سے ایک پروقار، طویل قامت اور سنجیدہ چہرے کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ سفید شلوار قمیض اور سیاہ ویسٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور باوقار چمک تھی۔ وہ مرزا عابد کے سب سے قریبی دوست عالم صاحب کا بیٹا شاہان عالم تھا۔ السلام علیکم انکل۔ شاہان نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں مرزا عابد کو سلام کیا اور پھر اس کی نظریں برابر میں بیٹھی عنایا پر پڑیں۔ عنایا کی آنکھوں کے گرد بنے سیاہ حلقے اور چہرے کی زردی شاہان کی گہری نظروں سے چھپ نہ سکی۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے مگر اس کی آنکھوں میں عنایا کے لیے ترس یا ہمدردی کے بجائے ایک گہرا احترام تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو، مرزا عابد نے خوش دلی سے کہا اور پھر عنایا کی طرف متوجہ ہوئے۔ عنایا بیٹا، یہ شاہان ہے، عالم کا بیٹا۔ آج سے یہ بزنس کے معاملات میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں گائیڈ کرے گا۔ شاہان نے ہلکا سا سر جھکا کر عنایا کو مخاطب کیا۔ السلام علیکم عنایا صاحبہ، مرزا انکل نے آپ کے بارے میں بہت بتایا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ کے کام آ سکوں۔ شاہان کا لہجہ اتنا دھیما اور باوقار تھا کہ عنایا کے دل پر لگی چوٹوں کو جیسے ایک پل کے لیے سکون سا ملا۔ اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ شاہان نے اپنی فائلیں میز پر رکھی اور کام کی گفتگو شروع کر دی مگر اس کا انداز اتنا دھیما تھا کہ عنایا کو محسوس ہوا جیسے اس تپتے ہوئے صحرا جیسی زندگی میں اچانک کسی گھنے درخت کا سایہ مل گیا ہو۔ وہ شاہان عالم سے اس کی پہلی ملاقات تھی، ایک ایسی ملاقات جس نے خاموشی سے عنایا کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ زندگی کبھی کبھی انسان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتی اور ایک کے بعد دوسرا وار کر دیتی ہے۔ عنایا ابھی فرجاد کے دیے گئے زخموں کے ساتھ جینا سیکھ ہی رہی تھی اور اپنے والد کی انگلی تھام کر بزنس کی الف بے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک تقدیر نے اس پر سب سے بڑا اور ہولناک وار کر دیا۔ وہ ایک عام سی صبح تھی، مرزا عابد روز کی طرح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ اچانک ان کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ عنایا نے گھبرا کر ڈاکٹر کا فون کرنا چاہا لیکن مرزا عابد نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ روک لیا۔ ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ فکر اور محبت تھی۔ عنایا، میری بہادر بیٹی، انہوں نے اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا، حالات جیسے بھی ہوں کبھی ہار مت ماننا۔
اپنے بچے کے لیے ہمیشہ مضبوط رہنا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ مرزا عابد کا دل دھڑکنا بند کر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے ہسپتال پہنچ کر جب انہیں ڈیڈ قرار دیا تو عنایا کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں دیوار سے لگ کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا وہ واحد سہارا، وہ چھت جو اسے دنیا کی تپش سے بچاتے ہوئے تھی، ہمیشہ کے لیے چھن چکی تھی۔ وہ اس دنیا میں اپنے رحم میں پلنے والے معصوم بچے کے ساتھ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ لوگ آ رہے تھے، تعزیت کر رہے تھے، مگر عنایا پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے والد کا جنازہ کیسے اٹھائے گی، کیسے اس بے رحم دنیا کا اکیلے سامنا کرے گی۔ ایسے کٹھن اور روح فرسا وقت میں جب اپنے بھی دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، شاہان عالم ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر ڈھال بن کر سامنے آیا۔ شاہان نے ہسپتال پہنچتے ہی سب سے پہلے عنایا کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی مضبوط لہجے میں کہا، عنایا صاحبہ، خود کو سنبھالیں۔ مرزا انکل چلے گئے لیکن وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کر گئے۔ میں یہاں ہوں، جب تک میں زندہ ہوں آپ خود کو اکیلا نہیں سمجھیں گی۔ شاہان نے ایک سگے بیٹے کی طرح مرزا عابد کے جنازے اور تدفین کے تمام انتظامات کیے۔ یہی نہیں، مرزا عابد کے انتقال کے بعد جب کچھ خود غرض رشتہ داروں اور کاروباری حریفوں نے عنایا کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر ان کے بزنس اور جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو شاہان ان کے سامنے لوہے کی دیوار بن گیا۔ اس نے مرزا عابد کے آفس کا پورا چارج اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور تمام قانونی کارروائی معاملات کو اتنی سختی اور مہارت سے سنبھالا کہ کسی کو عنایا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ ہوئی۔ شاہان نہ صرف بزنس سنبھال رہا تھا بلکہ وہ روز عنایا کی ہمت بندھاتا، اسے جذباتی طور پر ٹوٹنے سے روکتا۔ اس کا انداز ہمیشہ اتنا باوقار اور محترم ہوتا کہ عنایا کو اپنی بے بسی کا احساس تک نہ ہوتا۔ مرزا عابد کی وفات کے ایک ہفتے بعد شاہان کے والد عالم صاحب اور اس کی والدہ بیگم عالم عنایا کے گھر آئے۔ عنایا کو اس اجڑے ہوئے گھر میں اکیلے دیکھ کر بیگم عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عنایا کو اپنے سینے سے لگایا۔ میری بچی، مرزا عابد صرف تمہارا باپ نہیں تھا، وہ میرے شوہر کا بھائیوں جیسا دوست تھا۔ آج سے تم اس خالی گھر میں اکیلی نہیں رہوگی، تم ہمارے ساتھ چلو، ہمارے گھر۔ بیگم عالم نے محبت سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ عنایا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن آنٹی، میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اور میرا یہ بچہ۔ عالم صاحب نے آگے بڑھ کر عنایا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، بوجھ تو غیر ہوتے ہیں، تم تو ہماری بیٹی ہو، اور رہی بات اس بچے کی، تو اس دنیا میں آنے والے اس معصوم کا حق ہے کہ اسے ایک پورا خاندان ملے۔ شاہان نے ہم سے بات کی ہے اور ہم سب کا یہی فیصلہ ہے کہ تم اب ہمارے گھر کا حصہ ہو۔ عنایا نے روتے ہوئے شاہان کی طرف دیکھا جو دور کھڑا خاموشی سے نیچے دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں عنایا کے لیے صرف اور صرف تحفظ کا احساس تھا۔ عنایا عالم صاحب کے گھر شفٹ ہو گئی، جہاں بیگم عالم نے اسے ایک سگی ماں کی طرح لاڈ پیار دیا اور اس کے آنے والے بچے کی آمد کی تیاریاں شروع کر دی۔ اور پھر بالآخر وہ رات آ ہی گئی جب عنایا کو شدید لیبر پین شروع ہوا۔ رات کے 3 بجے شاہان نے فوراً گاڑی نکالی اور بیگم عالم کے ساتھ عنایا کو لے کر ہسپتال بھاگا۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر شاہان مسلسل مسئلے پر بیٹھا دعا کر رہا تھا۔ اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی اور جذبے سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں کی طویل جدوجہد کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس ایک گلابی کمبل میں لپٹی ہوئی معصوم چاند جیسی بچی کو لے کر باہر آئی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، نرس نے مسکرا کر کہا۔ بیگم عالم نے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا اور نرس سے بچی کو لے کر شاہان کی طرف بڑھایا۔ شاہان بیٹا، دیکھو کتنی پیاری گڑیا ہے، بالکل عنایا جیسی، لو اسے گود میں لو اور اس کے کان میں اذان دو۔ شاہان نے زندگی میں پہلی بار کسی اتنے چھوٹے بچے کو دیکھا تھا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے انتہائی احتیاط اور عقیدت سے اس معصوم جان کو اپنی مضبوط گود میں لیا۔ جیسے ہی بچی شاہان کے لمس میں آئی، اس نے رونا بند کر دیا اور اپنی ننھی منھی مخملی انگلیاں شاہان کے ہاتھوں کے انگوٹھے کے گرد لپیٹ لیں۔ شاہان کے دل میں ایک عجیب ایسا احساس جاگا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپک کر بچی کے کمبل پر گرا۔ اس نے جھک کر انتہائی مدھم اور خوبصورت آواز میں بچی کے دائیں کان میں اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اذان دی۔ جب شاہان بچی کو لے کر اس روم میں گیا جہاں عنایا ہوش میں آ چکی تھی، تو عنایا نے اپنی بیٹی کو شاہان کی گود میں پرسکون دیکھا۔ اس منظر نے عنایا کے دل کے کسی گوشے کو بری طرح متاثر کیا۔ شاہان، اس کا نام کیا رکھیں؟ عنایا نے نحیف آواز میں پوچھا۔ شاہان نے معصوم بچی کے ماتھے پر پیار کیا اور عنایا کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کا نام حرمین رکھیں گے، پاکیزہ اور محترم۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جس بچی کو اس کے سگے باپ نے جھوٹ اور بوجھ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، اسے شاہان عالم نے دنیا میں آتے ہی اپنا نام، اپنا تحفظ اور اپنی محبت دے دی تھی۔
اس پہلے دن سے ہی حرمین اور شاہان کے درمیان ایک ایسا انوکھا اور گہرا رشتہ قائم ہو گیا جو دنیا کے ہر سگے رشتے سے بڑھ کر تھا۔ وقت ایک ایسا دریا ہے جو کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، مگر یہ اپنے ساتھ زخموں پر مرہم رکھنے کا ہنر ضرور لے کر آتا ہے۔ 7 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا اور ان 7 سالوں نے عنایا کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ روتی بلکتی بے بس لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک کامیاب، خوددار اور باوقار خاتون بن چکی تھی۔ اس کی دنیا اب اس کی 7 سالہ بیٹی حرمین کے گرد گھومتی تھی۔ شاہان عالم کے گھر کے سرسبز لان میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب حرمین اسکول کا یونیفارم پہنے اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتی ہوئی لان میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈرائنگ بک تھی۔ شاہان پاپا دیکھیں میں نے آپ کے لیے کیا بنایا ہے۔ حرمین کی معصوم اور چہکتی ہوئی آواز پورے لان میں گونجی۔ لان کی کرسی پر بیٹھے شاہان عالم نے جو ایک بزنس میگزین پڑھ رہا تھا، فوراً میگزین ایک طرف رکھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش اور والہانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنی باہیں پھیلائیں اور حرمین نے دوڑ کر خود کو اس کے سینے میں چھپا دیا۔ شاہان نے اسے گود میں اٹھا کر اپنے برابر بٹھایا۔ دکھائیں میری گڑیا نے پاپا کے لیے کیا جادو کیا ہے۔ شاہان نے محبت سے اس کے گال کو چھوا۔ حرمین نے فخر سے اپنی ڈرائنگ بک کھولی جس میں 3 لوگوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک بڑا سا آدمی جس کا ہاتھ ایک چھوٹی لڑکی نے تھام رکھا تھا اور برابر میں ایک عورت کھڑی تھی۔ نیچے کچے پکے لفظوں میں لکھا تھا مائی ہیپی فیملی۔ یہ آپ ہیں پاپا، یہ ماما ہیں اور یہ میں ہوں، حرمین نے اپنی ننھی انگلی تصویر پر رکھتے ہوئے کہا۔ شاہان کی آنکھوں میں ایک گہرا جذبہ ابھر آیا۔ اس نے حرمین کے ماتھے پر پیار کیا اور کہا، یہ کائنات کی سب سے خوبصورت تصویر ہے حرمین، پاپا اسے اپنے آفس کے کیبن میں لگائیں گے۔ لان کے کوریڈور میں کھڑی عنایا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر یہ آنسو خوشی اور شکرانے کے تھے۔ ان 7 سالوں میں شاہان نے حرمین کو وہ محبت، وقت اور تحفظ دیا تھا جس کی مثال سگے باپ بھی نہیں دے پاتے۔ حرمین کے لیے شاہان ہی اس کی کل کائنات تھا۔ وہ اسے شاہان پاپا کہتی اور ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ شاہان نے ان 7 سالوں میں عنایا پر کبھی شادی کا یا اپنے حق کا دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ وہ بس خاموشی سے ایک باوقار فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اس کی اور اس کی بیٹی کی حفاظت کرتا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عنایا ماضی کے صدمے سے پوری طرح باہر آ جائے اور خود اپنی مرضی سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرے، جبکہ دوسری طرف فرجاد اور نیشا کی زندگی کسی جہنم سے کم نہیں تھی۔ نیشا کا شکی مزاج اور حاسدانہ رویہ فرجاد کی زندگی کو عذاب بنا چکا تھا۔ ان کا ایک بیٹا ایان تھا، مگر اس کے باوجود ان کے گھر میں روز لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ فرجاد اب نیشا کی حقیقت جان چکا تھا اور وہ ان 7 سالوں میں ایک دن بھی عنایا کو، اس کی معصومیت کو اور اس کی محبت کو نہیں بھول پایا تھا۔ پشیمانی اور پچھتاوا اس کا مقدر بن چکے تھے۔ ایک صبح شہر کے ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے کانفرنس ہال میں ایک ملٹی نیشنل بزنس میٹنگ جاری تھی۔ فرجاد جو اپنے گرتے ہوئے بزنس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، اس میٹنگ میں موجود تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ ہال سے باہر نکل رہے تھے تو فرجاد کی نظر سامنے سے آتے ہوئے شاہان عالم پر پڑی۔ شاہان ہمیشہ کی طرح رعبدار اور پرکشش شخصیت کا مالک لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور بزنس مین بھی تھے۔ فرجاد نے شاہان کو دیکھا تو اس کے اندر کی پرانی رقابت جاگ اٹھی، مگر اگلے ہی لمحے جو منظر اس نے دیکھا اس نے فرجاد کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ شاہان کے برابر میں عنایا چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بزنس فائلیں تھیں اور وہ انتہائی اعتماد سے شاہان سے کسی پروجیکٹ پر بات کر رہی تھی، اور عنایا کا دوسرا ہاتھ ایک 7 سالہ معصوم بچی نے تھام رکھا تھا جو اچھل کود کرتی ہوئی ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ فرجاد کی نظریں اس بچی پر جم گئی۔ بچی کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں، اس کے ہونٹوں کی بناوٹ اور اس کے ہنسنے کا انداز، سب کچھ بالکل فرجاد جیسا تھا۔ وہ بالکل فرجاد کا بچپن لگ رہی تھی۔ فرجاد کے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ 7 سال پہلے کا وہ منظر اس کی آنکھوں میں سامنے گھوم گیا جب عنایا روتے ہوئے اس کے پاؤں میں گری تھی اور کہہ رہی تھی، میں ماں بننے والی ہوں فرجاد، تمہارا بچہ ہے میرے پیٹ میں۔ 7 سال! یہ بچی 7 سال کی ہے۔ فرجاد کا رنگ خوف اور صدمے سے سفید پڑ گیا۔ یہ میری بیٹی ہے حرمین، میری بیٹی ہے۔ اس پر یہ سچائی ایک قیامت کی طرح ٹوٹی تھی کہ جس خون کو اس نے جھوٹ کہہ کر سڑک پر پھینک دیا تھا، وہ شاہان عالم کے سائے میں پل کر اتنی بڑی ہو چکی تھی اور اسے پاپا کہہ رہی تھی۔ فرجاد کا پورا وجود پچھتاوے اور ایک جنونی غصے کی آگ میں جلنے لگا۔ سچائی جاننے کے بعد فرجاد کے سر پر ایک ہی جنون سوار ہو گیا تھا، حرمین کو حاصل کرنا۔ وہ دن رات بس اسی سوچ میں گم رہتا کہ وہ کس طرح اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں واپس لائے۔ اس نے حرمین کے اسکول اور اس کے معمولات کا پتہ لگوا لیا تھا۔ ایک دوپہر اسکول کی چھٹی کے وقت جب حرمین اپنی نینی کے ساتھ اسکول کے باہر کھڑی شاہان کے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، فرجاد نے موقع پا کر اپنی مہنگی گاڑی اس کے قریب روکی۔ وہ گاڑی سے اترا اور حرمین کے قریب آیا۔
فرجاد کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا اور مہنگا امپورٹڈ ٹیڈی بیئر اور چاکلیٹس کا ایک بڑا باکس تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور ہرمین کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہیلو مائی بیوٹیفل اینجل، فرجاد نے انتہائی پیار سے کہا۔ ہرمین نے چونک کر اس اجنبی شخص کو دیکھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں حیرت تھی۔ جی، آپ کون ہیں؟ میں تمہارے لیے بہت سارے کھلونے اور چاکلیٹس لایا ہوں۔ فرجاد نے وہ سامان ہرمین کی طرف بڑھایا۔ دیکھو، یہ سب تمہارا ہے، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ ہرمین نے کھلونوں کو دیکھا۔ اس کا دل للچایا ضرور، مگر اسے اپنی مما اور شاہان پاپا کی سکھائی ہوئی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے اپنے چھوٹے سے سر کو نفی میں ہلا دیا اور اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ ماما کہتی ہیں کہ کسی اجنبی سے کوئی چیز نہیں لیتے، مجھے یہ نہیں چاہیے، ہرمین نے سنجیدگی سے کہا۔ فرجاد کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے ہرمین کا ننھا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور جذباتی لہجے میں بولا، میں اجنبی نہیں ہوں میری جان، میں تمہارا اصلی پاپا ہوں۔ وہ جو گھر میں ہیں وہ تمہارے پاپا نہیں ہیں، میں تمہارا سگا باپ ہوں۔ دیکھو میری شکل تم سے کتنی ملتی ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس سے بھی بڑا گھر دوں گا۔ فرجاد کے اس اچانک لمس اور اصلی پاپا والے جملے نے معصوم ہرمین کو بری طرح ڈرا دیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر غصے سے چلائی، جھوٹے انکل، دور رہیں مجھ سے، میرے پاپا صرف اور صرف شاہان عالم ہیں۔ وہ مجھے پارک لے جاتے ہیں، میرے ساتھ کھیلتے ہیں اور مجھے کہانیاں سناتے ہیں۔ آپ کوئی گندے اور برے انکل ہیں، چلے جائیں یہاں سے، ورنہ میں ابھی اپنے پاپا کے گارڈ کو بلاؤں گی۔ ہرمین کی اس شدید نفرت اور شاہان کے لیے محبت دیکھ کر فرجاد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، شاہان کی گاڑی وہاں آ کر رکی اور ڈرائیور کو آتے دیکھ کر فرجاد غصے اور شکست کے احساس سے فوراً ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب ہرمین گھر پہنچی تو وہ اب بھی سہمی ہوئی تھی اور اس نے روتے ہوئے عنایا کو اس برے انکل کی ساری بات بتا دی۔ عنایا نے جیسے ہی فرجاد کا حلیہ سنا، اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ فرجاد اس کی بیٹی تک پہنچ چکا تھا اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ چھیننا چاہتا تھا۔ شام کو جب شاہان آفس سے گھر لوٹا تو اس نے عنایا کو کمرے میں اکیلے بیٹھے روتے ہوئے پایا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں چھپا تھا اور وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ شاہان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور انتہائی فکر مندی سے پوچھا، عنایا کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ ہرمین کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ عنایا نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر شدید خوف تھا۔ وہ شاہان کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہان، فرجاد واپس آ گیا ہے، عنایا نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ آج ہرمین کے اسکول گیا تھا، اس نے ہرمین کو ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا اصل باپ ہے۔ شاہان، میں مر جاؤں گی اگر اس نے میری بیٹی مجھ سے چھین لی۔ وہ بہت طاقتور ہے، نیچا کا خاندان بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ قانون کا سہارا لے کر ہرمین کو مجھ سے دور کر دے گا۔ میں کیا کروں گی شاہان؟ عنایا شدید خوف کا شکار تھی اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شاہان نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے انتہائی سنجیدگی اور بے پناہ محبت سے آگے بڑھ کر عنایا کے دونوں لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی مضبوط، گرم اور آہنی گرفت میں لے لیا۔ یہ ان 7 سالوں میں پہلی بار تھا کہ شاہان نے عنایا کا ہاتھ اس طرح تھاما تھا۔ عنایا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ شاہان کے لمس کی گرمی اس کے پورے وجود میں اترنے لگی۔ شاہان نے اپنی گہری آنکھیں عنایا کی آنکھوں میں ڈالی اور انتہائی مضبوط اور اٹل لہجے میں کہا، عنایا میری طرف دیکھو۔ اس کی آواز میں ایک ایسا سحر تھا کہ عنایا کے سسکتے ہوئے لب خاموش ہو گئے۔ 7 سال پہلے تم اکیلی تھی، تمہارے پاس کوئی ڈھال نہیں تھی، مگر آج تم اکیلی نہیں ہو۔ جب تک شاہان عالم زندہ ہے، اس کائنات کی کوئی طاقت، کوئی قانون اور کوئی فرجاد ہرمین کو تم سے اور تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ شاہان نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا۔ ہرمین میری بیٹی ہے، اسے میں نے اپنے خود اذان دی ہے، اس کے دل میں میرا نام لکھا ہے۔ تم فرجاد سے ڈرنا چھوڑ دو۔ اس کی بساط ہی کیا ہے کہ وہ میرے ہوتے ہوئے میری فیملی پر آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ شاہان کی اس بے پناہ مضبوطی، اس کے اسمان اور محبت بھرے دعوے نے عنایا کے اندر کے تمام خوف کو ایک پل میں ختم کر دیا۔ اس نے شاہان کے چہرے کو دیکھا جہاں اس کے لیے کائنات کا سب سے محفوظ احساس موجود تھا۔ ان 7 سالوں میں پہلی بار عنایا کا دل شاہان عالم کی اس لازوال محبت اور شخصیت کے آگے پوری طرح پگھل چکا تھا اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاہان کے سوا اس کا اور اس کی بیٹی کا اس دنیا میں کوئی حقیقی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ شاہان عالم کے وسیع اور پرشکوہ لاؤنج میں اس وقت صوفے پر عالم صاحب اور بیگم عالم متفکر چہروں کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ عنایا ہرمین کا ہاتھ تھامے ایک طرف کھڑی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
لاؤنج کے وسط میں فرجاد، نیشا اور ان کا 6 سالہ بیٹا ایان کھڑے تھے۔ فرجاد کے ہاتھ میں عدالتی کاغذات کا ایک سفید لفافہ تھا اور اس کے چہرے پر ایک ضدی جنون کا رنگ غالب تھا۔ یہ کورٹ کا نوٹس ہے عنایا۔ فرجاد نے آگے بڑھ کر وہ لفافہ میز پر پٹخ دیا۔ اس کی آواز میں ایک مصنوعی سختی تھی۔ میں حرمین کی کسٹڈی کے لیے عدالت جا رہا ہوں۔ تم میری بیٹی کو مجھ سے الگ نہیں رکھ سکتی۔ عنایا نے میز پر رکھے لفافے کو دیکھا اور پھر فرجاد کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف اپنی انا کو بچانے کی تڑپ تھی۔ اس سے پہلے کہ عنایا کچھ کہتی، فرجاد نے حقارت سے لاؤنج کے در و دیوار کو دیکھا اور زہریلے لہجے میں بولا، اور ویسے بھی کس حیثیت میں تم نے میری بیٹی کو یہاں رکھا ہوا ہے؟ غیرت اور شرافت کی باتیں کرنے والے مرزا عابد کی بیٹی آج ایک غیر مرد کے گھر میں بن بیاہی ماں بن کر رہ رہی ہے۔ کیا یہ تمہاری تربیت ہے؟ ایک غیر مرد کے سائے میں میری بیٹی پل رہی ہے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ فرجاد کا یہ جملہ ایک گندے تیر کی طرح فضا کو چیرتا ہوا گیا۔ بیگم عالم اور عالم صاحب کے چہروں پر شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ نیشا نے موقع پا کر فرجاد کا بازو تھاما اور عنایا پر اپنے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو فرجاد۔ عنایا، تم شروع سے ہی ایسی مکار تھی۔ 7 سال پہلے تم نے فرجاد کو پھنسانے کے لیے بچے کا جھوٹا ڈرامہ رچایا، اور جب فرجاد نے تمہیں تمہاری اوقات دکھائی تو تم اپنی معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر یہاں شاہان عالم کے سر پر سوار ہو گئی تاکہ اس کی جائیداد اور بزنس ہڑپ کر سکو۔ تم ایک بدکردار عورت ہو جو اپنی بیٹی کا سودا کر رہی ہے۔ نیشا کے ان گندے اور غلیظ الزامات نے فضا میں زہر گھول دیا۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور شاہان عالم اندر داخل ہوا۔ اس نے نیشا کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ شاہان کے چہرے پر چھایا جلال دیکھ کر فرجاد اور نیشا دونوں کے حلق خشک ہو گئے۔ بڑوں کی اس چیخ و پکار اور زہریلی گفتگو سے 7 سالہ معصوم حرمین بری طرح ڈر گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور شاہان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ شاہان پاپا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ان گندے انکل اور آنٹی کو گھر سے نکالیں۔ یہ مما کو رلا رہے ہیں، حرمین سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ شاہان کا دل حرمین کی سسکیاں سن کر تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً جھک کر حرمین کو اپنی مضبوط اور گرم گود میں اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا ایک ہاتھ حرمین کے سر پر تھا۔ شاہان نے حرمین کے آنسو پونچھے اور بیگم عالم کی طرف دیکھا۔ بیگم عالم نے آگے بڑھ کر حرمین کو شاہان کی گود سے لیا اور اسے اندر کمرے میں لے گئیں تاکہ وہ اس ماحول سے محفوظ رہ سکے۔ حرمین کے اندر جاتے ہی لاؤنج میں ایک بار پھر وہی سنگین خاموشی چھا گئی۔ فرجاد نے شاہان کو دیکھ کر اپنی آواز کو دوبارہ بلند کرنے کی کوشش کی۔ شاہان عالم، تم قانوناً حرمین کے کچھ نہیں لگتے، تم اسے ہم سے نہیں چھپا سکتے۔ اب باری عنایا کی تھی۔ عنایا دھیمے لیکن انتہائی باوقار اور پرعزم قدموں سے چلتی ہوئی فرجاد اور نیشا کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ فرجاد کے لیے صرف اور صرف حقارت اور چیلنج تھا۔ بس بہت ہو گیا فرجاد، بہت بول لیا تم نے اور تمہاری اس مکار بیوی نے۔ عنایا کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ تم کسٹڈی کی بات کرتے ہو، تم قانون کی بات کرتے ہو، کس قانون کے تحت؟ عنایا نے آگے بڑھ کر وہ عدالتی نوٹس اٹھایا اور اسے فرجاد کے منہ کے سامنے لا کر 2 ٹکڑے کر کے فرش پر پھینک دیا۔ فرجاد اور نیشا ہکے بکے اسے دیکھنے لگے۔ تم نے ابھی کہا نا کہ حرمین تمہارا خون ہے؟ عنایا کا لہجہ اب شیرنی جیسا تھا۔ تو سن لو فرجاد، باپ صرف خون کا رشتہ دینے سے نہیں بنتا۔ فرجاد، باپ وہ ہوتا ہے جو انگلی پکڑ کر چلنا سکھائے، جو طوفانوں کے آگے ڈھال بن جائے۔ حرمین کا صرف ایک ہی باپ ہے اور وہ ہے شاہان عالم۔ عنایا نے شاہان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت عنایا کے لیے بے پناہ فخر اور محبت تھی۔ عنایا نے دوبارہ فرجاد کی طرف رخ کیا۔ اس کی انگلی فرجاد کے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ جب میں ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی تب حرمین کو پہلی بار گود میں لے کر اس کے کان میں اذان شاہان عالم نے دی تھی۔ جب اسے راتوں کا بخار ہوتا تھا تو ڈاکٹر کے پاس شاہان عالم بھاگتا تھا۔ اس کے اسکول کی فیس، اس کے کھلونے، اس کی خوشیاں، اس کی مسکراہٹیں، سب کچھ شاہان عالم کی بدولت ہے۔ تم نے تو اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیا تھا فرجاد، تم نے اسے جھوٹ کہا تھا۔ آج کس منہ سے اس پر اپنا حق جتا رہے ہو؟ فرجاد عنایا کے ان لفظوں کے وار برداشت نہ کر سکا اور 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کا چہرہ پشیمانی اور ندامت سے سیاہ پڑنے لگا۔ نیشا نے عنایا کو گھورتے ہوئے کہا، تم جتنی بھی صفائیاں دے لو عنایا، معاشرہ تمہیں اور شاہان کو ایک ہی نظر سے دیکھے گا۔ تم یہاں غیر مرد کے ساتھ رہ رہی ہو۔ کون کہتا ہے کہ شاہان میرے لیے غیر مرد ہیں؟ عنایا نے نیشا کی بات کاٹتے ہوئے ایک ایسا دھماکہ کیا جس نے وہاں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا۔ عنایا نے عالم صاحب اور بیگم عالم کے سامنے ہاتھ جوڑے اور پھر شاہان کی طرف دیکھ کر بلند اور واشگاف انداز میں کہا، آج سب کے سامنے میں مرزا عابد کی بیٹی عنایا سب کے سامنے یہ اعلان کرتی ہوں کہ میں شاہان عالم سے شادی کر رہی ہوں۔ شاہان عالم میرے شوہر ہوں گے اور حرمین کے قانونی باپ بھی۔
شاہان عالم کے چہرے پر ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر عالم صاحب کی طرف دیکھا جنہوں نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ شاہان نے عنایہ کے برابر کھڑے ہو کر فرجاد کو دیکھا۔ اس کا لہجہ سرد اور حتمی تھا۔ نکاح کے کاغذات کل صبح تمہارے گھر پہنچ جائیں گے فرجاد۔ اب اگر تم نے عدالت کا رخ کیا تو یاد رکھنا مرزا عابد کا بزنس اور شاہان عالم کی طاقت مل کر تمہیں سڑک پر لا کھڑا کریں گے۔ اب یہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈز کو بلا کر تمہیں دھکے دے کر باہر نکالوں۔ نیشا کو اپنی مکمل اور ہولناک شکست کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہان عالم سے ٹکرانے کا مطلب ان کی بربادی ہے۔ اس نے فرجاد کا ہاتھ پکڑا جو اب اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے اور وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ زبردست عبرت کے ساتھ نیشا اسے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج سے باہر لے گئی، جبکہ ان کا بیٹا ایان بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ لاؤنج میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی جیت کی تھی، سکون کی تھی اور ایک نئے خوبصورت آغاز کی تھی۔ عالم صاحب کے وسیع اور پرشکوہ لان کو سفید گلابوں، چمکیلی LED لائٹس اور سندل کی دھیمی دھیمی خوشبو سے کسی پریوں کی نگری کی طرح سجایا گیا تھا۔ یہ کوئی شور شرابے سے بھرپور روایتی شادی نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی پروقار اور پرسکون تقریب تھی، جہاں صرف قریبی رشتہ دار اور مخلص دوست موجود تھے۔ 7 سال کی کٹھن مسافت، طوفانوں اور آزمائشوں کے بعد بالآخر عنایہ کی زندگی میں امن اور حقیقی خوشیوں کی سحر طلوع ہو چکی تھی۔ کمرے کے اندر عنایہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ پرل وائٹ کلر کے ایک انتہائی نفیس زردوزی کے کام سے سجائے گئے عروسی لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر روایتی دلہنوں والا روپ تو تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ ایک سچا اطمینان اور سکون تھا جو اس کے چہرے کو خوبصورت بنا رہا تھا۔ بیگم عالم نے اندر آ کر محبت سے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ مرزا عابد صاحب آج اوپر بیٹھے بہت خوش ہو رہے ہوں گے۔ بیگم عالم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ عنایہ نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے امی۔ آپ نے مجھے کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اسی دوران باہر لاؤنج سے نکاح خواں کی آواز گونجی۔ دولہا بنے شاہان عالم جو سفید رنگ کی نفیس جامہ وار شیروانی میں غضب کا وجیح اور رعبدار لگ رہا تھا، گواہوں کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ پردے کے پیچھے بیٹھی عنایہ کے پاس جب نکاح کا رجسٹر لایا گیا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ ماضی کا ایک ہلکا سا سایہ لہرایا، مگر سامنے کھڑے شاہان عالم کے باوقار چہرے کا تصور آتے ہی اس کا دل گواہی دے گیا کہ یہ خوف کا نہیں بلکہ ایک مقدس آغاز کا دھڑکنا ہے۔ عنایہ مرزا بنت مرزا عابد مرحوم، کیا آپ کو شاہان عالم ولد عالم صاحب حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ نکاح خواں نے پوچھا۔ عنایہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت اور محفوظ ترین مستقبل کا انتخاب کرتے ہوئے اس نے نامالود مگر پرعزم آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ کمرے کے باہر اور اندر مبارکبادوں کا ایک شور اٹھا۔ عالم صاحب اور شاہان نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ دونوں باپ بیٹے کی آنکھوں میں ایک بڑی جنگ جیتنے کا سکون تھا۔ شاہان نے رجسٹر پر دستخط کیا اور جیسے ہی قلم میز پر رکھا اس نے محسوس کیا کہ اب وہ آفیشلی اس کائنات کی 2 معصوم ترین جانوں کا محافظ بن چکا تھا۔ ابھی مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ اچانک لاؤنج کے دروازے سے ایک ننھی پری لہراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ ہرمین تھی۔ وہ گلابی اور سفید رنگ کے انتہائی خوبصورت فریل والے فراک میں ملبوس تھی۔ سر پر پھولوں کا چھوٹا سا تاج سجا تھا اور وہ بالکل کسی پریوں کی شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ شاہان پاپا، شاہان پاپا، ہرمین نے خوشی سے چلاتے ہوئے اپنے ننھے ہاتھ پھیلائے اور دوڑتی ہوئی سیدھی شاہان کی طرف بڑھی۔ شاہان نے فوراً گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ کر ہرمین کو اپنی باہوں میں سمو لیا۔ ہرمین نے مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھ شاہان کے گلے میں ڈال دیے اور اس کے گال پر ہپپی کر کے مبارکباد دی۔ مبارک ہو پاپا، اب آپ سچ مچ میرے پاپا بن گئے ہیں نا؟ اب وہ گندے انکل ہمیں کبھی تنگ نہیں کرنے آئیں گے نا؟ ہرمین نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ شاہان نے ہرمین کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے پھولوں کے تاج کو سیدھا کرتے ہوئے انتہائی والہانہ لہجے میں کہا، میری گڑیا، پاپا تو پہلے دن سے ہی آپ کے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کائنات میں کسی کی اتنی جرأت نہیں کہ میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ آپ میری شہزادی ہو مائی لٹل اینجل۔ ہرمین کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ شاہان کے گلے سے لگی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور اس کی یہ ہنسی وہاں موجود ہر شخص کے دل کو سرشار کر رہی تھی۔ عالم صاحب اور بیگم عالم اپنی پوتی کو اس طرح خوش دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ نکاح کی کارروائی کے بعد شاہان دھیمے قدموں سے چلتا ہوا عنایہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیگم عالم ہرمین کو لے کر پہلے ہی باہر جا چکی تھی تاکہ ان دونوں کو کچھ وقت مل سکے۔ کمرے میں داخل ہو کر شاہان نے دروازہ بند کیا اور عنایہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔
عنایت نے شرم و حیا اور احترام کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا۔ شاہان چند لمحے خاموشی سے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت حقیقت کو دیکھتا رہا، پھر وہ انتہائی نرمی سے آگے بڑھا اور عنایت کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے عنایت کا گھونگھٹ آہستہ سے پیچھے اٹھایا۔ عنایت نے اپنی نظریں اٹھائیں تو سامنے شاہان عالم کی گہری سیاہ آنکھیں تھیں، جن میں اس وقت عنایت کے لیے احترام اور مخلص ترین محبت کی چمک تھی۔ شاہان نے عنایت کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے لمس میں ایک تسلی، ایک وعدہ اور ایک ابدی پناہ گاہ تھی۔ شکریہ عنایت، شاہان کی آواز دھیمی اور رقت آمیز تھی، مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اور حرمین کا باپ بننے کا یہ عظیم حق مجھے دینے کے لیے۔ میں تمہیں مکر و فریب کی اس دنیا سے دور ہمیشہ اپنی پلکوں پر سجا کر رکھوں گا۔ عنایت کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو ٹپک کر شاہان کے ہاتھ پر گرا۔ اس کا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ اس نے زندگی کا سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ اور سچا فیصلہ کیا ہے۔ وہ ماضی میں جس دھوکے اور طوفان سے گزری تھی، وہ سب شاہان عالم کی اس لازوال محبت کے آگے بہت چھوٹا پڑ چکا تھا۔ اس کا دل پکار اٹھا کہ شاہان عالم کے جیسا اس کائنات میں اسے اور اس کی بیٹی کو کوئی دوسرا سنبھال ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ صرف ایک شوہر نہیں، ان کا مان، ان کا محافظ اور ان کی زندگی کا کل سرمایہ تھا۔ آپ کا شکریہ شاہان، ہمیں اندھیروں سے نکال کر اس اجالے تک لانے کے لیے، عنایت نے دھیمی اور جذباتی آواز میں کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا اور حرمین نے اپنا سر اندر جھانکتے ہوئے کہا، پاپا، ماما، باہر فوٹوگرافر انکل بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی فوٹو لینی ہے۔ شاہان اور عنایت دونوں ایک ساتھ مسکرا رہے تھے۔ شاہان اٹھا، اس نے عنایت کو اپنا ہاتھ پیش کیا اور عنایت نے پورے ایمان کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ شاہان نے دوسری طرف سے حرمین کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ لان کے وسط میں جہاں روشنیوں کا حالہ بنا ہوا تھا، تینوں آ کر کھڑے ہو گئے۔ فوٹوگرافر نے کیمرہ سیدھا کیا۔ شاہان کے ایک بازو کے حصار میں عنایت کھڑی تھی اور اس کی گود میں حرمین، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اسمائل پلیز، فوٹوگرافر نے کہا۔ ایک تیز فلیش چمکا اور وہ خوبصورت لمس، وہ مسکراہٹیں اور وہ تینوں وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مکمل، خوشگوار اور خوبصورت فیملی پورٹریٹ میں قید ہو گئے۔ ایک ایسی تصویر جس میں اب ماضی کا کوئی اندھیرا نہیں تھا، بلکہ صرف ایک خوبصورت اور روشن مستقبل کی چمک تھی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں، بلکہ کردار، ذمہ داری اور وقت کے انصاف کی کہانی ہے۔ عنایت کا کردار صبر، خودداری اور ماں کی بے مثال قوت کی علامت بن کر ابھرتا ہے، جس نے ٹوٹنے کے بعد بھی خود کو سنبھالا اور اپنی بیٹی کے لیے ڈٹ کر کھڑی رہی۔ جبکہ شاہان عالم نے ثابت کیا کہ عظمت صرف خون کے رشتوں میں نہیں، بلکہ نبھائے گئے رشتوں، احترام، تحفظ اور بے غرض محبت میں ہوتی ہے۔ دوسری طرف فرجاد کا کردار یہ سبق دیتا ہے کہ وقتی خواہشات، انا اور غلط فیصلے انسان سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں جن کی تلافی پوری زندگی ممکن نہیں رہتی۔ اور نیشا کا کردار حسد، فریب اور دوسروں کی خوشیوں پر تعمیر کیے گئے تعلقات کے انجام کی عکاسی کرتا ہے۔ کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ایک بچے کے لیے اصل رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں محبت، وقت، قربانی اور تحفظ موجود ہو، محض خون کا تعلق نہیں۔ زندگی کبھی کبھی دیر سے انصاف کرتی ہے، مگر جب کرتی ہے تو ہر کردار کو اس کے اعمال کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ یہ داستان سکھاتی ہے کہ دھوکہ وقتی طور پر جیت سکتا ہے، مگر خلوص، وفاداری اور پاکیزہ نیت آخرکار اپنا مقام بنا ہی لیتی ہے۔ اور جو لوگ اندھیروں میں بھی اپنا کردار روشن رکھتے ہیں، قسمت ایک دن ان کے حصے میں ایسا اجالا ضرور لکھتی ہے جو گزشتہ تمام دکھوں کا مداوع بن جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔